اچھا، اس سے ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک یہ رمضان کے روزے کے لیے یہ احکام دیے گئے۔ یہ بھی پرابیبلی ہم جانتے ہیں کہ یہ جب مدینے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو اس کے 1.5 سال بعد شعبان میں یعنی رمضان سے پہلے یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی تو مسلمان بہرحال 14، 14.5، 15 سال موجود تھے، تو اس زمانے میں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان روزے رکھا کرتے تھے تو کس طریقے سے رکھتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی طریقہ ہے جی، وہ یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور وحی نے آ کے کسی چیز کو لازم نہیں کر دیا، جی، جو ابراہیمی دین کی روایت تھی اس پر آپ عمل پیرا رہتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی ذریت یا ان کی اولاد کو نبوت کے لیے خاص کر دیا جی، یعنی جو منصب پہلے افراد کو حاصل ہوتا تھا وہ بحیثیت مجموعی پوری قوم کو حاصل ہو گیا، کیونکہ تہذیبی دور شروع ہو گیا تھا۔ تہذیبی دور شروع، ان کو دنیا کے وسط میں آباد ہونے کے لیے ایک علاقہ دیا گیا جس کو بائبل میراث کا علاقہ کہتی ہے، جو فلسطین کا علاقہ ہے اس کے گرد و پیش کا علاقہ ہے۔ مقصود یہ تھا کہ اس علاقے میں دنیا کے بالکل درمیان میں یہ آباد ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کی دینونت کا بھی نمونہ بن کے رہے، اس کی جزا و سزا کا نمونہ بن کے رہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی شریعت بھی ان کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچے اور اللہ کی حجت بھی ان کے ذریعے سے دنیا والوں پر پوری ہو۔ تو ہم یہاں تک آ رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن مجید میں کوئی حکم ابھی نازل نہیں ہوا ہوتا تھا تو وہ جو اہل کتاب کا طریقہ تھا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اس کے مطابق وہ روزے رکھتے تھے۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا نا یہ کہ ان کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل ایک تو وہ ہے جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، ان کے ہاں تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، انبیاء کا سلسلہ رہا۔ ایک دوسری نسل ان کی وہ ہے جو بنی اسماعیل ہے، یعنی ان کے دوسرے بیٹے کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور مشرکین عرب، یعنی جب تک آپ مدینہ تشریف نہیں لے گئے اس وقت تک تو آپ مشرکین عرب کے مابین تھے، یہ زیادہ تر بنی اسماعیل ہیں، تو ان لوگوں کے ہاں بھی ابراہیمی دین کی روایت موجود تھی۔ اگر آپ تاریخ عرب کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وضو کی روایت موجود تھی، یہ مزمزہ، استنشاق، یہ اسی زمانے کے الفاظ ہیں، ان کے یہاں موجود تھے۔ اسی طرح سے رسوم و آداب کی جو چیزیں ہمارے یہاں رائج ہیں ہمارے دین میں، یہ بھی اسی طرح کے طریقے سے موجود تھی۔ نماز بھی موجود تھی، روزہ بھی موجود تھا، لیکن روزہ اس طریقے سے کہ 30 دن تک آپ روزے رکھتے ہیں یا ایک مخصوص مقدار روزوں کی ہے جو متعین کر دی گئی، یہ نہیں تھا۔ لوگ مختلف وقتوں میں روزے رکھ لیتے تھے۔ چنانچہ عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ یہ موجود ہی تھا، پہلے سے موجود تھا، اور اس کے بارے میں مختلف روایات عرب کی تاریخ میں ملتے تھے۔ بلکہ تاریخ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اہتمام ان روزوں کا کیا جاتا تھا۔ اچھا، ان کی تعداد بھی مختلف روایتوں میں بیان ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہر مہینے میں 3 رکھ لیتے تھے، اسی طرح سے عاشورے کے روزے کا بہت ذکر آتا ہے، لیکن چونکہ اس زمانے کی تاریخ بہت محفوظ نہیں، ہم اصل میں اب جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں وہ تاریخ کے پیغمبر بن چکے ہیں، تو ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ جس وقت ابتدا ہوئی تھی اس وقت بھی شاید ایک چیز لکھی جا رہی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یعنی تاریخ زیادہ تر محفوظ ہونی شروع ہوئی ہے جب آپ کی شخصیت پوری طرح نمایاں ہو گئی اور نبوت کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی اور کچھ اطمینان کے ساتھ وہ معاملات کرنے لگ گئے۔ مکے کی زندگی ابتدائی زندگی تھی، تو زیادہ تاریخ تو محفوظ نہیں، تاہم اس کے آثار آپ کو وہاں بھی مل جاتے ہیں۔